زبردست حکومت یہ چل رہی ہے اس صوبے میں جناب اسپیکر، اور زبردست سیریسنس سے، زبردست لائق ہے، زبردست کمپیٹنسی ہے جناب اسپیکر، اور فگر بھی اس کے خود ہے۔ یا تو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے یہی پوچھے کہ میرے ہاتھ میں کیا کمایا ہے، میں کیا پیش کر رہا ہوں، یا یہ قوم جو دیکھ رہی ہے یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، انفارمیشن ٹیکنالوجی جس میں آئی ٹی بھی ہے، اور آئی ٹی کے بغیر اس ایرا میں آگے چلنا، ابھی اے آئی جو ہے پوری دنیا میں وہی یوٹیلائز ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جو فگر ہے جناب اسپیکر اگین شیمفل، وہ 0.4% ہے جناب اسپیکر، 0.4% ٹو کمپیٹ ود دی ریمیننگ ورڈ۔ آپ نے پیسے رکھے جو خیالی پولاوے 0.4% جناب اسپیکر۔ یہ سیریسنس ہے، جس پر کوئی کام نہ کرے، کوئی ورک نہ کرے، کوئی محنت نہ کرے، تو یہ چیز سامنے آئے گی، یہ فگر سامنے آئیں گے جناب اسپیکر۔ اس کے بعد جو پوٹینشیل ہے اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو قدرتی وسائل ہے، اس میں منرلز ہے، ریپیٹڈلی میں کہتا چلا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس صوبے کے پاس جو پوٹینشیل ہے وہ منرلز ہے۔ تو منرل کے لیے جو رکھا گیا ہے جناب اسپیکر، اگین وہ 0.05 خود آپ سوچ لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور 62% جو ایکسپینڈیچر ہے اگر ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ آپ نے رکھا ہے جو ریونیو جنریٹر ہے، تو یہ کیا حالت ہماری ہوگی جناب اسپیکر۔ اس کے بعد جناب اسپیکر اربن ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے 5% والوں کی سب سے زیادہ ضرورت اس صوبے میں ہے جناب اسپیکر۔ اور آپ کا ایک بھی پروجیکٹ جو 98 میں شروع ہوا تھا ریجنل ماڈل ٹاؤن، اسٹل ڈسپیوٹیڈ ہے، اور ابھی آپ نیا سٹی بنانے جا رہے ہو اور آپ کا ایلوکیشن ہے 5%۔ تو اسپیکر ابھی میں آ رہا ہوں جو اے ڈی پی ہے آپ کا، وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، میرے باقی کولیگز بھی بات کریں گے، لیکن میں چیزوں کو جو اے ڈی پی میں آپ کے ہیں، پہلے میں بات کروں گا ایجوکیشن کا جناب اسپیکر۔ ایجوکیشن میں پہلے وہ منسٹر صاحب کی جو سپیچ ہے کہ پہلے ہم نے یہ کیا ہے، اتنے کالجز بنائے، 85 سمتھنگ کالجز بنائے، اتنے ہزاروں اسکول بنائے، یہ کیا وہ کیا، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن ادھر جو ایلوکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے اے ڈی پی میں، اور وہ اے ڈی پی جو ہے 296 پیج سے 351 پیج تک یہ ایجوکیشن کے اے ڈی پی ہے۔ تو اس میں امبریلا اسکیم ہے جناب اسپیکر، امبریلا اسکیم ہے، اختیار ہوگا چیف منسٹر صاحب کے پاس، کوئی ایم پی اے ناراض ہوتا ہے وہ جائے گا ایک دو اسکول لے لے۔ ایکسپیرینس امبریلا اسکیم کا جناب اسپیکر کہ کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی پی سی 1 نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے کہ کدھر کیا ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ 10 سال آپ نے اس صوبے پر حکومت کی، آج بھی آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے کہ کدھر کیا ضرورت ہے۔ امبریلا اسکیم کے اندر پیسے رکھے اور پولیٹیکل یوز کے لیے یہ استعمال ہوں گے جناب اسپیکر۔ اس طرح کمیونیکیشن ہے، وہ میں بار بار بتا رہا ہوں، وہ باقی مائنر چیزوں میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ روڈ کے لیے بیسک 3 کیا ہے جناب اسپیکر، کہ روڈ کا جو ہے کسی جگہ آپ روڈ بناتے ہو تو کیوں بناتے ہو، وہ بیسک 3 کیا ہے، اس کو کسی نے مد نظر ہی نہیں رکھا۔ یہ پولیٹیکل گیننگ کے لیے اگین وہ پیسے رکھے، اس میں نہ ٹورزم کا پوائنٹ آتی ہے، نہ اس میں فارم ٹو مارکیٹ یا روڈ ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ ویسے ہوا میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خیالی پلاؤ ہے تو ہوا میں رکھے گئے، اور وہ اے ڈی پی نمبر جو ہے وہ بھی 5 پیجز ہے، اور وہ ہاں بالکل 5 پیجز ہے، اور وہ اس طرح رکھے گئے ہیں جناب اسپیکر۔
اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں آ رہا ہوں اور جو سبجیکٹ ہے یہ آپ کا پھر جو امپورٹنٹ آتا ہے وہ پاور میں جناب اسپیکر آپ کے پاس پیڑوں ہے، ادھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور میں نے جس طرح کا جو نیچرل ریسورسز ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے اس میں ایک واٹر ہے جناب اسپیکر، جس سے ہم اگر ہم وزڈم یوز کریں پراپر طریقے سے تو اسے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں جناب اسپیکر۔ اس صوبے کو ہم اپنے پاؤں پر کھڑا بھی کر سکتے، لیکن بدقسمتی ہے جناب اسپیکر، یہ میرے ہاتھ میں جو پیپرز ہے پیڑوں کے، اس میں پروجیکٹس ہے جناب اسپیکر، یہ میں جب بھی بتاتا ہوں پیڑوں کے جو پروجیکٹس ہے، اس میں ایک منصوبہ ہے چترال میں لاوی ایچ پی پی کے نام سے، میڈم بھی چترال سے، پتہ ہوگا میڈم کو، ایک شاملہ میں ہے جناب اسپیکر، اور ایک خوش قسمتی سے مانسیرا میں ہے جبور ایچ پی پی۔ ان کا جو پیسہ ہے اور نیچے دو اور بھی ہے، ایک چارخیل نام سے ہے، یہ کرم ایجنسی میں چھپری چارخیل ایگزیکٹلی۔ یہ منصوبے جو ہے اس کا فنڈ جو ہے، ادھر ہم تو رونا ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا وہ کیا، اس کا جو فنڈ ہے یہ آ رہا ہے ایچ ڈی ایف سے۔ ایچ ڈی ایف مینز ہائیڈل ڈیولپمنٹ فنڈ، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ ہے، اور ان منصوبوں کا جناب اسپیکر کمپلیشن ٹائم یہ شروع ہوئے 2013 میں، کمپلیشن ان کا جو ہے وہ کمپلیشن ٹائم ہے 2017۔ بدقسمتی سے ناؤ وی آر ان دا مڈ آف 2024، اس میں ایک بھی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ نو سنگل پروجیکٹ از کمپلیٹڈ بائی پی ٹی آئی گورنمنٹ فرام لاسٹ 10 ایئرس۔ اور اس کا جو ہمیں لاس آ رہا ہے جناب اسپیکر، یہ ایک منصوبہ جو 4 بلین کا اس کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ تھا، بیکاز آف ڈیلینگ وہ 4 بلین سے چلا گیا 8 بلین پر، ایک تھا وہ چلا گیا 16 بلین پر، ایک کا وہ چترال کا جو میں نے ذکر کیا صرف کنسلٹنسی کا 24 سے وہ چلا گیا 78 تک۔ تو یہ جناب اسپیکر اس طرح نیچے جو اے ڈی بی کے پروجیکٹس ہے، اے ڈی بی کا پروجیکٹ بھی ایک بہت بڑا منصوبہ مانسیرا میں 300 میگا واٹ کا، جو ابھی تک اس پر کام سٹارٹ نہیں ہے۔ ان منصوبوں کا جو لاس ہے وہ ایکسیڈ کر رہا ہے ڈیلے کی وجہ سے 100 بلین 100 بلین جناب اسپیکر پر ڈے جو صوبے کو لاسز ہے وہ ہے 3 کروڑ۔ یہ میرے نمبر نہیں ہے، یہ نمبر پیڈو ڈپارٹمنٹ کی ہے، اور پیڈو ڈپارٹمنٹ از دا پروونشل گورنمنٹ۔ تو پر ڈے 3 کروڑ لاس ہے اس صوبے کو۔ تو کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ حلف اٹھاتے ہیں کرپشن کے خلاف، کبھی کہتے ہیں قرآن سر پر رکھتے ہیں کرپشن کے خلاف، کبھی کہتے ہیں اینٹیں مارتے ہیں کرپشن کے خلاف۔ تو میں 100 بلین اینٹیں کہاں سے لاؤ، کس کے سر پر مارو جناب اسپیکر؟ اس کے علاوہ جناب اسپیکر اسی سیکٹر میں ورلڈ بینک نے کچھ پیسے دیے۔ ورلڈ بینک نے جو دیے وہ 2 پروجیکٹ سوات میں ہیں، اسی دن بھی میں نے ذکر کیا اس کا کہ ایک وہ کالام والا ہے، ایک نیچے مدین کا ہے، اس کا جو کمپلیشن ہے جناب اسپیکر وہ 2021 کا تھا، سٹل ادھر کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ یہ سارے منصوبے ملا کر اگر یہ ہم بنا لیتے، اگر یہ ہم کمپلیٹ کرواتے
تو 60 بلین پر اینم آپ کی پروفٹ ہوتی، 60 ارب اینولی آپ کما سکتے تھے اس سے اگر آن ٹائم بھی آپ کمپلیٹ کرتے۔ آپ کے ٹوٹل ریسیویبل ہے 85 بلین اور آپ صرف ان منصوبوں سے 60 بلین کما سکتے تھے۔ بدقسمتی سے ان کے پیسوں پر گاڑیاں خریدی گئی۔ ابھی پیڑوں کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہیں جس کا وارث معلوم ہی نہیں ہے کہ کون یوز کر رہا ہے۔ ذرا یہ منسٹر صاحب پروو کریں گے کہ کتنی گاڑیاں خریدی گئی اور کون یوٹیلائز کر رہا ہے۔ تو کیا یہ جناب اسپیکر کرپشن ہے یا کیا چیز ہے؟ یا اگر پچھلے 10 سال میں ہوا ہے، اس صوبے میں ہوا ہے، تو اس کو کرپشن کی بجائے میں کوئی اور نام دے دوں، مجھے کوئی بتائے۔ اگر کرپشن ہے تو پھر 60 بلین اینٹیں میں کہاں سے لا اور کس کے سر پر مارو؟ جناب اسپیکر، یہ صرف ایک سیکٹر کی بات ہے۔ ابھی میں آتا ہوں جناب اسپیکر آپ کے تو اور سیکٹر ہے جو سپیچ ہے۔ جو سپیچ میں جناب اسپیکر منسٹر صاحب نے وہ خیالی پھیلاؤ میں کافی باتیں کی۔ اس میں ایک اس نے کہا کہ 5000 گھر بنائیں گے اور اس کے لیے جو اماؤنٹ رکھا گیا ہے وہ ہے 2 بلین ہے، سم تھنگ لائک دس۔ تو پہلے تو جناب اسپیکر میں پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور وہ 5 سال ٹینور کے لیے کیا تھا۔ ادھر 10 سال آپ کی حکومت ہوئی، ابھی 3 ٹینور میں تو کیا کیلکولیٹ کرے کہ 50 لاکھ میں 3 ٹینور میں ہمارا شیئر 5000 بنتا ہے۔ آپ خود اس کو جسٹیفائی کریں کہ یا یہ بھی وہی والی بات ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے اور لکھنا سب کچھ ہے، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جناب اسپیکر، ایک بلیف بن چکی ہے کہ یہ صرف خالی خلی نعرے لگاؤ یہ کافی ہے، اس سے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اور ریئلٹی ہے اس میں اسی دن میں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلط کہا، میں نے کہا بی آر ٹی جو ہے وہ سفید ہاتھی بن چکا ہے اس صوبے کے لیے، تو اس میں پھر 3 بلین کا ڈیمانڈ ہے بی آر ٹی کے لیے۔ تو 3 بلین سے جناب اسپیکر آپ 300 اسکول بنا سکتے ہیں، 3 بلین سے آپ 300 بیچو بنا سکتے ہیں، 3 بلین سے آپ کتنے روڈ بنا سکتے ہیں۔ اور شرم کی بات ہے جناب اسپیکر کہ آپ کے بی آر ٹی کے لیے 3 بلین ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کمیونیکیشن۔ بی آر ٹی صرف ہے پشاور میں اور کمیونیکیشن ہے آپ کے پورے صوبے میں، جتنے بھی آرٹریز ہیں، جتنے بھی روڈز ہیں وہ پورے صوبے میں ہیں، تو اس کے لیے بی آر ٹی سے کم اماؤنٹ خیالی پلاؤ میں ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ تو کیا میں اس کو ریئلسٹک کہوں جناب اسپیکر؟ اس کو میں کیا کہوں، کیا نام میں دے دوں اس کو؟ جناب اسپیکر، یہ ایک اور لوکل گورنمنٹ یہ سپیچ میں ہے کہ یہ ویژن ہے خان صاحب کا کہ نچلے سطح تک پاور منتقل ہو اور لوگوں کے کام لوگوں کے ڈور سٹیپ پر حل ہو، اس لیے یہ سسٹم نیبرہڈ سسٹم لایا گیا۔ اگین میں کہوں گا یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ حلقوں کی پالیٹکس کرتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا یہ ٹیپلیس سسٹم ہے، یہ ظلم کیا جائے، یہ جو آپ کے تحصیل ناظم بنے یا ولیج کونسل میں لوگ بنے، دس از ٹیپلیس سسٹم جناب اسپیکر۔ وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، نہ ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، نہ ان کے پاس فائنینشیل پاور ہے، اور دنیا میں مجھے
کوئی نہیں بتا سکتا جدھر بھی ڈیموکریسی ہے پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی پبلک ریپریزنٹیٹو وہ کام کرے سول سرونٹ کے اندر. اس سسٹم میں آپ نے سول سرونٹ کے انڈر کیا ہے, اے سی کے انڈر تحصیل ناظم کام کر رہا ہے, وہ بیچارہ اپنی گاڑی کے لیے اس کے دفتر کے چکر لگا رہا ہے, آج تک اس کو سیلری ہی نہیں ملی, آج تک اس کو وہیکل ہی نہیں ملی. اور جو الیکشن آپ نے کہا ہے جناب اسپیکر, وہ بھی الگ کوشچن مارک, جو ادھر تو لوگ اٹھتے باتیں کرتے. یہ بہت مشہور ہوا ہے کہ فارم 47 فارم 45 یہ نعرے لگاتے. یہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوئے ہیں جناب اسپیکر, میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, یہ کارڈ دیے گئے اور یہ ہے احساس کفالت کارڈ. اور میں آمود کہہ رہا ہوں کہ صرف میرے حلقے میں 53,000 کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوئے, 53,000 ووٹ خریدنے کے لیے. اور پیسہ اس میں دیر از نو سنگل پنی اگین بائی اوتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ایک پیسہ نہیں ملا, اور 53,000 کارڈ آپ نے دی. تو کیا فیئر الیکشن تھا جناب اسپیکر, جس میں 53,000 کارڈ آپ نے ایز اے رشوت بانٹے, اور اس کے ریزلٹ میں جو لوگ آئے تو اس کو میں کون سے فارم کا نام دے دوں. ابھی جو لاسٹ ویک ہوا ہے جناب اسپیکر, یہ مجھے بتائے کہ ادھر تو آپ نعرے لگاتے ہو 45 47, یہ جو جناب اسپیکر ابھی ایڈوائزر بنا ہے جو بدیدی صاحب ہے جناب اسپیکر, یہ مجھے بتایا گیا وہ فارم 45 والا یا 47 والا. ابھی جو بدیدی صاحب بنا ہے ایڈوائزر کیبنٹ کا ممبر, وہ 45 کا ہے یا 47 کا ہے, یہ آپ کو پتا ہوگا. ویسے جناب اسپیکر ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی خوش ہوئے, آپ الیکٹڈ لوگ ہیں, آپ کو بننا چاہیے کہ کیبنٹ ممبر آپ کو بنا لیتے. تو اس کے فیور میں ہو کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں اس کو کیبنٹ میں رکھو. جب شکر ہے آپ کی ڈیوٹی لگی ہے, خیر آپ کو بھی رکھنا چاہیے. خان کائنڈلی ڈیکورم مینٹین رکھیں, انہیں بات کرنے دیں, آپ اپنی باری پہ پھر بات کر لیجئے گا. چلے اس نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن میں نے کبھی یہ آواز نہیں لگائی کہ فارم 47 ہے, فارم 45 ہے. حالانکہ ہمیں جناب اسپیکر 2018 میں فارم 45 بھی نہیں ملا. ہمیں تو کہتے رہے کہ جاؤ آر آفس سے لے لو, ہمیں تو وہ بھی نہیں ملا. ہم نے نہیں لیا, جس نے لیا ہے آپ پھر اس کے ساتھ لگے ہو. جس نے لیا ہے تو کل پھر جناب اسپیکر ہمارے سیم صاحب فرما رہے تھے جب میٹنگ سے نکلے, جو میٹنگ پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہا تھا, کسی نے کوشچن کیا جناب اسپیکر کہ آپ آرمی چیف سے ملے, تو اس نے کہا میں نے 2 دفعہ ٹرائی کیا لیکن موقع نہیں ملا. اس نے خود کہا, میں نہیں کہہ رہا. اور یہ اچھی روایت بھی ہے جناب اسپیکر, میں خوش بھی ہوں کہ ادھر وہ آوازیں لگانے سے بہتر ہے پراپر فورم پر آپ جائیں. کل اس کے ادھر بھی میٹنگ میں وہ بیٹھے, اس کے بعد انرجی منسٹر صاحب سے بھی ملے. اور یہ طریقہ ہے اس صوبے کے لیے کچھ لینے کے لیے, یہی طریقہ ہے کہ جاؤ کسی کو کنونس کرو, کس سے بات کرو. جناب اسپیکر آپ نے بھائی کام کیا, میں نے تب دیکھا بھی, حالانکہ میرے خیال میں نے تو ابھی 15 منٹ ہوئے. نہیں آپ 35 سے اوپر چلے گئے, تو شروع بھی نہیں ہوا. چلو میں زیادہ وہ باقی اپنے کولیگز کو ٹائم دوں گا, لیکن میں آخر میں جناب اسپیکر میں یہ سجیسٹ کروں گا جناب اسپیکر کہ ریئلسٹک اپروچ ہونا چاہیے. اس بجٹ میں اس نے ذکر کیا ہے معیشت کا بھی, کہ معیشت کو آگے لے کر جائیں گے. لیکن میں نے جو سنا تو میں حیران بھی ہوا کہ یار آپ کے لیڈر نے تو کہا تھا کہ کٹے انڈے مرغے اس کے ذکر ہی نہیں ہے اس میں, تو آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو, کٹے انڈے مرغے کا ذکر نہیں ہے اس میں, اور باقی بھی کچھ نہیں دے کہ کیا کریں گے. لیکن اپروچ یہ ہونا چاہیے, ریئلسٹک اپروچ ہونا چاہیے جناب اسپیکر. اس طرح نہیں ہونا چاہیے
کہ آپ ہوا میں تیر مارے، یہ ریئلسٹک اپروچ کے بغیر ہمارے صوبے کے بہت سے مسائل ہیں جناب اسپیکر، اور سب سے جو برننگ ایشو ہے وہ لائن آرڈر کا ہے۔ کل بھی ادھر پشاور میں جو ہمارا پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے ادھر واقع ہوا ہے، روزانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے صوبے میں کتنے نو گوز ایریا بن چکی ہے، تو اس پر سیریس سوچنا چاہیے جناب اسپیکر، میچیورٹی سے سوچنا چاہیے، لائقی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہوا میں ہم تیر ماریں گے کہیں گے کہ یار ہم نے تو یہ پیش کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کوآپریٹ نہیں کیا، تو یہ تو خیالی پولا ہے، آپ کچھ بھی پیش کر سکتے ہو، لیکن پریکٹیکلی آپ کو جو بن جائے وہ خود جناب اسپیکر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ یہ سیم صاحب کا پریس کانفرنس ہے، کسی نے کوشچن کیا اس بجٹ کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے پیش کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جب بجٹ آئے گا اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہے تو آفٹر فیڈرل بجٹ ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اس طرح خود فرمایا ہے۔ خود اس نے مانا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آفٹر فیڈرل بجٹ ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ تو جناب اسپیکر یہ اس قوم کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ تو خدا رہا 3 دفعہ آپ کو گورنمنٹ، تیسری ٹائم آپ کو گورنمنٹ ملی ہے تو ذرا میچور بہیو کرے، ذرا ان لوگوں کو ڈیلیور کرے، ان لوگوں کے مسائل لے۔ ایک پوائنٹ مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ ڈی پی میں ہیلتھ والا دیکھ رہا تھا، تو میرے ڈسٹرکٹ میں ایک ہاسپٹل کے لیے جس کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے بشام ہاسپٹل، وہ ہے 70 کروڑ اور اس کے لیے رکھے گئے 2 کروڑ روپیہ، تو اس بھی 33 سال میں وہ بنے گا۔ ویسے بھی آپ کا جو ہے وہ تھرو فارورڈ جو ہے وہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اے این پی جب گورنمنٹ چھوڑ رہی تھی تو وہ تھا تھرو فارورڈ لائبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تھا 3.5 3.5 سال، آج یہ پہنچ چکا ہے 16 ایئرز پر آپ کی گورنمنٹ کے بعد۔ آپ کو جب گورنمنٹ ملی جناب اسپیکر تو اس صوبے پر قرضہ تھا 91 بلین، ٹوڈے اٹ از 457 بلین۔ جو 65 سال میں جو قرض لیا گیا اس سے 10 سال میں آپ نے 300% زیادہ دیا، تو کیا کیا آپ نے؟ ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو خدا کے لیے ابھی کچھ ڈیلیور کر، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ابھی ملا ہے تو میرے خیال میں ڈیلیور کرنا چاہیے، ابھی خدا کرے کہ ہو جائے۔ اب تو ایک پوائنٹ میرا ہو گیا ہے وہ بتا کر تو بیٹھتا ہوں، وہ ویٹ والے جناب اسپیکر، یہ ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کر رہے ہیں نا اس پہ، اور یہ برننگ ایشو بھی ہے آج کل چل رہا ہے نا سر، بات لمبی ہوگی ہے پھر آگے لاسٹ پوائنٹ ہے جناب اسپیکر، یہ ویٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لمحہ فکریہ ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہم باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں کرپشن کے خلاف ہے، لیکن جناب اسپیکر ویٹ کا جو ہے ادھر جو میرے پاس فگر ہے، اور نیچے یہ بات لمبی ہو جائے گی ساری ڈسٹرکٹ وائز میرے پاس ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کو کتنا پہنچا ہے اور کس ڈسٹرکٹ میں کون لگایا گیا ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، اور کس کا رشتہ دار ہے، کس کا پی اے ہے، کس کے تھرو ہے، کون ٹرانسپورٹ ڈیل کر رہا ہے، کون چوکیدار ڈیل کر رہا ہے، یہ بھی ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ لیکن لم سم میں بتا رہا ہوں کہ آپ ویٹ میں جو کر رہے ہو جناب اسپیکر، آپ 29 بلین کا جو حساب آپ نے لگایا ہے تو وہ 9750 پر آپ لے رہے ہو، ایک وہ بوری ہے کہ کیا حساب ہے اس کا، اور مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہے 8300 پر، تو آپ نے جو پیسے لگائے وہ ہے 29 بلین۔ اب میں جناب اسپیکر یہ اگر یہ مجھے کہتے ہیں چیلنج بھی میں قبول کرتا ہوں کہ یہ 29 بلین کے بجائے 24 بلین پر ابھی بھی پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں اویلیبل ہے، تو یہ 5 ارب 10 کروڑ کرپشن لاسٹ 10 ڈیز میں ویٹ میں ہوئی ہے جناب اسپیکر۔